السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت کے ساتھ ہیں، ان کا نام ہے عباس تابش۔ عباس صاحب بہت بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ۔ صرف ایک سوال ہے آپ کا، اس کے بعد میں مائک آپ کو دوں گا، بات کیجیے گا۔ شاعری پہ ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جو درد آیا آپ کی شاعری کے اندر، اس کے پیچھے کا ماخذ کیا ہے؟ عباس تابش کو عباس تابش بننے میں کتنے سال لگے؟ آپ کہاں سے ہیں؟ آپ نے کہاں سے ایجوکیشن حاصل کی؟ کیا پڑھایا؟ کہاں کہاں کی خاک چھانی، تاکہ ایک ہم بچوں کو، ہمارے آڈینس کو پتہ لگ سکے کہ کسی بڑے آدمی کو بننے کے پیچھے کا جو سفر ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اور آج کل کی جو ہماری جین زی ہے اور یوٹیوب کی جو ہماری نسل ہے، جو اس کو لگتا ہے کہ رات سوئیں گے اور صبح کچھ بن جائیں گے، تو یہ بات ریئلسٹک نہیں ہے اور حقیقت سے بہت دور ہے۔ تو اپنا بس تعارف کروا دیجیے، بس ایک ہی سوال ہے آپ سے، اور اب آپ کے پاس۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ذیشان عثمانی صاحب۔ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ جیسی بڑی شخصیت نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے گفتگو کی جائے۔ میں سن تو آپ کو ایک عرصے سے رہا ہوں اور بہت کچھ میں سیکھتا ہوں آپ کی باتوں سے۔ آپ کا سوال جہاں تک ہے، پہلے میں اپنا ایک شعر سناتا ہوں آپ کو۔ یہ جو گزر رہی ہے سہولت سے زندگی، یہ جو گزر رہی ہے سہولت سے زندگی، ہم اس مقام تک بڑی مشکل سے آئے ہیں۔ تو اس مشکل کی تفصیل یہ ہے کہ میں میلسی میں پیدا ہوا۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ ترکھان تھے، اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ہے ایک جاگیردارانہ معاشرہ، اور اس میں کیا مشکلات ہوتی ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، اور اس کی تفصیلات تو بہت سی ہیں، لیکن وقت اتنا نہیں۔ جہاں جہاں سے مجھے جو چیز یاد آئے گی وہ میں آپ کو بیان کر دوں گا۔ میرے والد صاحب میلسی کے سب سے بڑے کاریگر تھے، جو فرنیچر بناتے تھے۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا، میرے والد صاحب کام کر رہے تھے۔ ایک جاگیردار آیا تو اس نے آتے ہی پوچھا کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ تو میرے والد نے کہا کہ یہ پڑھ رہا ہے۔ تو کہنے لگا کہ اگر یہ پڑھ گیا تو ہماری آئندہ نسلوں کے فرنیچر کون بنائے گا؟ اس کو ہٹا کے فوراً آپ جو ہے اس کام پہ لگائیں۔ وہ چلا گیا جاگیردار، اور اس کے فوراً بعد میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹا میں اگر مر بھی جاؤں تو تم پڑھنا مت چھوڑنا۔ یہ تو ایک شروعات تھی ہماری۔ ظاہر ہے کہ کوئی اتنا گھر میں اتنی سہولت نہیں تھی۔ والد صاحب دیانتدار آدمی تھے، محنت سے کام کرتے تھے۔ میں پڑھتا رہا، اور پھر 1977 میں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ شاعری اس سے پہلے ہی میں نے شروع کر دی تھی، لیکن والد کے جانے سے میری شاعری کو ایک مہمیز ملی، ایک ایسا دکھ جو ہر بچے کو ہوتا ہے کہ اس کا والد اگر چلا جائے، لیکن میرے والد نے مجھے بڑی محبت دی تھی۔ میرے والد نے میرے اندر وہ بیج پیدا کیا جو آج میری شاعری کی صورت میں سب کے سامنے ہے، کہ اسکول میں بیت بازی کا سلسلہ شروع ہوا تو میرے والد نے مجھے بانگ درا لا کے دی۔ اور میرے والد پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ہی واز اے ویژنری پرسن۔ شعر یاد کروائے، پھر سورہ یوسف کی پنجابی میں تفسیر لکھی گئی ہے، مولوی عبدالستار نے لکھی ہے، تو وہ رات کو مجھے کہتے تھے کہ بیٹا اس سے پڑھ کے سناؤ مجھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جہاں جہاں وہ مقامات آتے تھے جو ان پہ ظلم ہوئے، انہیں کنویں میں پھینکا گیا، تو میرا والد گریا کرتا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن میرے والد کا گریا جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ میرے حافظے کا حصہ ہے، میرے دل کے اندر اس کے آنسو گرتے تھے، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے۔ پھر والد کا جب انتقال ہوا، پہلی رات میں ساری رات جاگتا رہا،
تو عثمانی صاحب میری آنکھ میں آنسو نہیں آئے. میں جب اذانیں ہوئیں تو میں نے دعا مانگی. میں نے کہا یا اللہ میرا باپ مر گیا, اگر میری آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو لوگ کیا کہیں گے اسے باپ کا دکھ نہیں ہے. تو یقین کیجئے کہ وہ ایسا ایک آنسوؤں کا سلسلہ شروع ہوا جو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جاری ہے. اگلے دن جب والد کا وہ جنازہ ہونا تھا, ان سے پہلے غسل دینا تھا, ظاہر ہے میں غسل میں شریک ہوا. تو اس کے بعد جو مولوی صاحب آئے تھے انہیں غسل دینے کے لیے, انہوں نے کہا کہ بیٹا تم کپڑے چینج کر لو کہ اگر غسل میت کے کچھ چھینٹے کپڑوں پہ پڑ جائیں تو جنازہ نہیں ہوتا. تو میں اسے نہیں بتا پایا کہ میرے پاس دوسری شلوار قمیض نہیں ہے, تو میں نے اسی طرح اس جنازے میں شرکت کی. پھر والد کے بعد کیا تھا, ہمارے گھر میں میں یہ تو نہیں کہتا فاقے تھے. ہماری ماں جو ہیں وہ کرتوں کی کڑھائی کرتی تھیں اور محنت کر کے انہوں نے جو ہے وہ ہمیں کہا کہ بیٹا آپ لوگ پڑھو. تو شاعری جو ہے اس کے وہ خلاف ہو گئی تھی. انہوں نے کہا کہ بیٹا نہیں, یہ نکمے لوگوں کا کام ہے, شاعری مت کرو. ہمارے شہر کے جو شاعر تھے جن سے میں اصلاح لیتا تھا ان کے پاس وہ گئے, والدہ گئیں اور انہیں جا کے کہا کہ جی تم ایک نکمہ بنا رہے ہو اور شاعر تو نکمے ہوتے ہیں. خیر ماں سے بھی ظاہر ایک اٹیچمنٹ تھی میری, بہت زیادہ تھی. رات کو جب میں دیکھتا کہ اب چاندنی ہے, 14ویں کا چاند چمک رہا ہے, یہ سوئی ہوئی ہیں, تو میں نے کاغذ قلم جیب میں رکھے ہوتے تھے. ادھر میں نے کاغذ قلم نکالا اور ادھر ماں جاگ گئی. انہوں نے پھر ڈانٹنا شروع کر دیا, تو پھر شاعری کر رہا ہے. خیر ایک دن جب میں گھر میں آیا تو ہمارے گھر میں گوشت پکا ہوا تھا اور میں حیران بھی ہوا. اور ماں مجھے پوچھنے لگی, پہلی بار انہوں نے پوچھا کہ بیٹا یہ جو شاعری ہوتی ہے اس سے کچھ پیسے ویسے بھی ملتے ہیں؟ میں نے سوچا کہ یہ تو بریک تھرو ہونے جا رہا ہے. تو میں نے کہا ماں جی بات یہ ہے کہ لوگوں نے تو اس سے کوٹھی کاریں اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا شاعری سے, آپ مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں. کہتی ہے واقعی ایسا ہوتا ہے, کوئی اچھا فیوچر بن جاتا ہے؟ میں نے کہا ماں جی بن جاتا ہے. تو کہنے لگی چلیں اچھا میری طرف سے اجازت ہے, تم شاعری کیا کرو. پھر انہوں نے بتایا کہ ماہ نو ایک رسالہ جس کی کشور ناہید ایڈیٹر تھیں, اس میں میری غزل چھپی تھی اور اس سے 29 روپے کا اس دن چیک وہ آیا تھا, منی آرڈر. تو ماں نے اس سے وہ گوشت بنایا تھا, تو وہ مجھے اجازت مل گئی. پھر اس کے بعد بھی زندگی کا ایک لمبا سفر ہے. اب باپ سر پہ نہیں ہے, وسائل نہیں ہیں, تعلیم حاصل کرنی ہے, کیا کرے. گورنمنٹ کالج لاہور میرا خواب تھا کہ میں وہاں پڑھوں. خواب میں نے ہمیشہ دیکھے ہیں اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ میں نے زندگی میں جو بھی دعا مانگی اللہ نے قبول کی ہے. تو مجھے فوری طور پر گورنمنٹ کالج لاہور میں ایڈمیشن نہیں ملا کہ میں ایک میڈیوکر اسٹوڈنٹ تھا. فرسٹ ڈویژن میں نے لے لی, لیکن جیسے کہتے ہیں کہ جینیس ہونا جو ہے یہ بڑا ایک مشکل کام ہے, بڑی ذمہ داری ہے, اور ماشاءاللہ وہ ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہوئی ہے. اللہ آپ کو حوصلہ دے اس جینیس کو سنبھال کے چلنے کا. تو میں ایک میڈیوکر تھا اور مجھے یہ احساس تھا جو میں اب بھی لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ میڈیوکر ہیں اور اپنے آپ کو میڈیوکر مان لیں تو آپ زندگی میں بہت آگے جا سکتے ہیں. جب میڈیوکر سمجھنے لگے کہ میں جینیس ہوں اور میں کر لوں گا ایسے, تو زبانی کلامی نہیں ہوتا. تو میں نے ظاہر محنت کی بہت. اس کے بعد میں گورنمنٹ کالج ساہیوال چلا گیا, وہاں سے میں نے ایف اے کیا. ایف اے کے بعد پھر گھر آ گیا. پھر میں چلا گیا لاہور. کسی نے کہا کہ شاعر بننا ہے تو لاہور چلے جاؤ. اب لاہور میں میرا جاننے والا کوئی نہیں ہے. ایک حکیم محمود رضوی ساہیوال میں تھے جو بہت شفقت فرماتے تھے.
تو انہوں نے مجھے لیٹر دیا کہ تم روزنامہ جنگ شروع ہو رہا ہے اور اس میں چلے جاؤ. میں لیٹر لے کے وہاں پہنچ گیا. تو ایف اے کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم پروف ریڈنگ کرو. تو وہاں میں 5 سال تک پروف ریڈنگ کرتا رہا. بڑے مشکل حالات دیکھے. 3 دن تک میں فٹ پاتھ پہ سویا. پھر کہیں کوئی سونے کی جگہ ملی, کوئی 2 دن کہیں, 3 دن کہیں. بالآخر کوئی ایک کسی جگہ پہ مجھے جگہ مل گئی اور میں رہنے لگ گیا. پڑھائی نہیں ہو پا رہی تھی. تھوڑے عرصے بعد میں اپنی شاعری کے خلاف ہو گیا. میں نے کہا یار فیوچر بنائیں, یہاں شاعری کریں, کیا کریں. تو میں نے چند دن شاعری نہیں کی. پھر مجھے ایک دن خیال آیا کہ یار عباس تابش, جب تو لاہور آیا تھا تجھے کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا. اب تجھے اگر 40-50 لوگ اس شہر میں جانتے ہیں تو اس کا سبب جو ہے وہ تیری شاعری ہے. لفظ کی وجہ سے جڑ گئے ہیں. تو جو چیز تجھے عزت دے رہی ہے تو اس کو چھوڑ کے اور بیٹھ گیا. تو الحمدللہ میں جب پلٹ کے دیکھتا ہوں تو مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے شاعری اور کتاب سے رشتہ جو ہے وہ کبھی نہیں توڑا. کلاسیکی شاعری پڑھی, اپنے دور کی شاعری پڑھی, سب کچھ کیا. اس کے بعد عثمانی صاحب, میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا روزنامہ جنگ میں, رات کی ڈیوٹی ہوتی تھی میری. تو میں نا ایسے ٹیبل پہ یوں کوہنی رکھ کے مجھے اونگ آ گئی. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اطہر مسعود ہوتے تھے چیف نیوز ایڈیٹر. تو وہ اٹھ کے آئے, انہوں نے میرا بازو کھینچا اور میرا سر ٹیبل پہ لگا. دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف. میں نے فوراً سوچا کہ میں 5 سال سے یہیں بیٹھا ہوں, نہ میں سب ایڈیٹر بن رہا ہوں, نہ میں کہیں آگے بڑھ رہا ہوں. تو میں نے اگلے دن بی اے کی کتابیں لیں اور بی اے کا امتحان دیا. جب میرا رزلٹ آیا تو میں چلا گیا گورنمنٹ کالج لاہور. وہاں ایم اے کے داخلے ہو رہے تھے. میری عمر اس وقت 26 برس ہو چکی تھی. تو وہاں جا کے میں نے جب انٹرویو دیا تو انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہیں. میں نے کہا میرا خواب تھا تو پورا نہیں ہوا. میں کہیں یہ بتا سکوں گا کہ میں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں انٹرویو دیا تھا اور میرا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا. تو جو بیٹھے ہوئے تھے حضرات, ڈاکٹر سید معین الرحمان تھے, پروفیسر صابر لودھی تھے, ڈاکٹر سلیم اختر میرے اساتذہ, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے, آپ کل سے آ جاؤ. میں وہ جنگ کی سیڑھیاں اتر آیا. اچھا یہ سارا سفر وہ ہے جو مجھے نہیں پتا کہ میں گورنمنٹ کالج جا رہا ہوں, میرے میس کے پیسے کون دے گا, میرے کپڑے کہاں سے آئیں گے, فیملی کو کیسے سپورٹ کروں گا. تو میں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے زندگی میں کئی بار رسک لیا ہے. میں رسک لے لیتا ہوں اور اس کے بعد اللہ جو ہے وہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے. تو عثمانی صاحب پھر یہ ہوا کہ وہ میں نے ایم اے کیا فرسٹ ڈویژن میں, رول آف آنر ملا. گورنمنٹ کالج کا جو میگزین راوی تھا میں اس کا ایڈیٹر رہا. پھر یہ سفر چلتے چلتے شاعری بھی ہوتی رہی. مجموعے میرے کچھ 6-7 چھپ گئے اور حکومت پاکستان نے مجھے 2015 میں تمغہ امتیاز دیا ادبی خدمات پہ. پھر ابھی 2023 میں انہوں نے تمغہ حسن کارکردگی دیا. 31 برس اردو پڑھائی. پھر ایک بیٹی ہے. تو یہ سفر جو ہے چلتے چلتے ایک دن میں نیو یارک بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے فرینڈ ریکویسٹ آئی اطہر مسعود کی, جنہوں نے میرا بازو کھینچا تھا اور میرا سر ٹیبل پہ لگا تھا. تو میں دیکھ کے نا میں رو پڑا. میں نے کہا اچھا یہ وہ آدمی ہے جس نے یہ کیا تھا. تو میں نے ایکسیپٹ کیا. پھر میسنجر پہ ان کا میسج آیا کہ تم ناراض ہو گئے. میں نے کہا سر میں ناراض نہیں ہوں, آپ یہ نہ کرتے تو میں وہیں بیٹھا ہوتا. تو یہ حادثے, یہ چیزیں جو ہیں یہ زندگی میں بہت سی ہیں. مطلب اب میں کیا کیا بتاؤں.
کہ کیا نہیں ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں اپنا ماضی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ میں ماضی کو اپنا حال سمجھتا ہوں اور مستقبل بھی سمجھتا ہوں، میں اسے لے کے چلتا ہوں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایاز لاہور کا گورنر تھا، محمود غزنوی آیا ہوا تھا، لوگوں نے کہا کہ یہ آفس ورک کے بعد اپنے ایک کمرے میں بند ہو کے وہاں پیسے جمع کرتا ہے، تو محمود نے کہا یہ جس دن میرے ہوتے ہوئے جائے تو مجھے بلائیے گا۔ تو انہوں نے بتایا، محمود نے جا کے دستک دی، اندر گیا، کیا دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا ٹرنک ہے، ایک پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، ایک ٹوٹا پھوٹا جوتا ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے۔ محمود نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ محمود جب میں تمہیں ملا تھا تو میں اس حالت میں تھا، اب میں گورنر ہوں، میں سارا کچھ کر کے میں اپنی اوقات دیکھنے آتا ہوں، اپنے یاد کرنے آتا ہوں کہ میں یہ تھا۔ ہم لوگ اگر اپنی اوقات کو یاد رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں آگے جا سکتے ہیں۔ بڑی مہربانی۔